بنیادی طور کے اوپر اہل حدیث جو فرقہ ہے یا مکتب فکر کہہ لیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث جو ہے نا وہ دو سرچشمے ہدایت کے ہمارے لیے، اور انہیں سے ہمیں جو ہے نا ہدایت مکمل طور پر حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اہل حدیث کا لفظ امتیازی حیثیت اس وقت اختیار کر گیا جب ائمہ دین کی تقلید کے اسکول آف تھاٹس نے جو ہے نا قوت پکڑی، تو ان کے خلاف یوں سمجھے ایک ریزسٹنس تھی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی کہ ہمیں تقلید کی بجائے جو ہے نا کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کا راستہ جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے فرقے نہیں کر رہے تھے؟ وہ دوسرے فرقوں کا کنڈیشنز ہیں، مثال دے رہا ہوں، علماء حنابلہ یا علماء حناف یا علماء شوافع یا علماء مالکیہ جو ہیں، ان کے نزدیک جو ان کے اپنے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اہل حدیثوں کو یہاں پر انکنڈیشنل جو ہے نا ان چیزوں کو فالو کرنا اور انہی سے مسائل کا حل کرنے کا اصول موجود ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تقلید کی ہے یا نہیں کی؟ یہ جو کام تم کرتے ہو، کسی امام کے پیچھے چلتے ہو، کیا صحابہ کرام بھی ایسا کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ سب سے پہلے بنیادی طور پہ تقلید کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقلید اصل میں کوئی مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، قرآن و سنت سے مسائل نکالتا ہے، تو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، ان مسائل کی، ان فتاوا کی، ان رائے کی جو پیروی کرتا ہے، یعنی اجتہاد کرتا ہے، اس اجتہاد کی پیروی کرتا ہے، اور اس پیروی کرنے کو یا اس رائے کے احترام کو تقلید کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تقلید کی ہے، کیونکہ ہر صحابی کا علم میں وہ مقام نہیں ہے، ہر صحابی کی جو علمی لیول ہے وہ مختلف ہے۔ جو بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مجتہد بھی ہیں، جنہوں نے اجتہاد بھی کیا ہے، چھوٹے جو صحابہ کرام ہیں وہ مجتہد صحابہ کرام کی پیروی کرتے رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف جب بھیجنے لگے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے معاذ وہاں پہ جا کے فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں قرآن کا سہارا لوں گا، اگر مجھے قرآن سے نہ ملا تو میں سنت کی طرف رجوع کروں گا، اور اگر حدیث پاک سے بھی مجھے نہ ملا تو اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ اصل میں رائے سے اجتہاد کرنا، یہ اجتہاد کر کے جو لوگوں کے سامنے رائے رکھی جاتی ہے، اس رائے کی پیروی کرنا، اس فتویٰ پہ عمل کرنا، یہ اصل میں تقلید ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے اس عمل کو بڑا مستحسن قرار دیا، اور آقا نے منع نہیں فرمایا۔ یمن میں معاذ بن جبل گئے، وہاں پہ جا کے یقیناً معاذ بن جبل کی رائے سے لوگوں نے اتفاق بھی کیا، اور لوگوں نے معاذ بن جبل کی رائے کی پیروی بھی کی، یعنی ان صحابہ نے معاذ بن جبل کی تقلید کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی رائے کا احترام مکہ المکرمہ میں کیا جاتا تھا، اور آپ کا فتویٰ مکہ المکرمہ میں مانا جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مدینہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ جب اہل مدینہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے ایک سوال پوچھا ایک عورت کے متعلق، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، تو اہل مدینہ نے کہا، جو زید بن ثابت کی رائے کا احترام کرتے اور ان کے فتویٰ پہ چلا کرتے تھے، انہوں نے کہا، لا ناخذ بقولک وندع قول زید، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے یعنی عبداللہ ابن عباس کی رائے پہ عمل کر لیں اور زید بن ثابت کے قول کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سے بڑے مجتہد صحابی کی رائے کا احترام کرتے، ان کے قول پہ عمل کرتے۔ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے قرآن و سنت میں کیا ہے، یعنی مجتہد جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت سے باہر بات نہیں کرتا، وہ قرآن و سنت سے ہی استنباط کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو پیروی کی جاتی ہے، آپ کو جو امام مانا جاتا ہے، جن کو لوگ حنفی کہتے ہیں، امام اعظم نے اجتہاد کیا اور کتنے مسائل قرآن و سنت سے نکال کے امت کے سامنے رکھے۔ اب ہم یعنی عام مسلمان ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسائل کو مستنبط نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہر صلاحیت عطا نہیں کی۔ مجتہد کو اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون میں ماہر رکھا ہوتا ہے، قرآن و سنت پہ اس کا عبور ہوتا ہے، وہ مسائل کو نکال سکتا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ
اگر دو حدیثوں میں مختلف آئے، ایک میں اس بات آئے اور دوسرے میں خلاف آئے، دونوں میں بظاہر تعارض نظر آئے، اس تعارض کو ختم کون کرے گا؟ یعنی عام مسلمان تو ختم نہیں کر سکتے، اور ساری حدیث پاک کی ان اقسام کا پتہ ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ حدیث پاک کے پہ حکم کیسے لگانا ہے، تو عام بندے کا یہ تعارض ختم کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن ایک مجتہد کی یہ ذمہ داری ہے، تو جب بندہ خود نہیں کر سکتا تو وہ کسی کی پیروی کر لیتا ہے۔ تو اگر بندہ خود یہ کرے گا، قرآن و سنت سے مسائل خود مستنبط کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ تقلید کریں، آپ کسی کے پیچھے چلیں۔ جب آپ کسی کے پیچھے چلیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے گا۔